दहशत गर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए दबाव डाले। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अफगान दहशत गर्दी का मामला आलमी सतह पर उठा दिया। तुर्कमानिस्तान में आलमी फोरम से खिताब में कहा, कतर, तुर्किया, सऊदिया, UAE और ईरान के जंगबंदी के लिए ताउन पर शुक्रगुजार हैं। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ। नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। आज अमन की फाख्ता को दोबारा परवाज देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के उसूलों से मजबूत वाबस्तगी का इयादा। आलमी रहनुमाओं के हमरा यादगारे गैर जानिबदारी पर हाजिरी फूल रखे। शहबाज शरीफ की 2 रोज़ा सरकारी दौरे के बाद वतन वापसी। विफाक खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं दे रहा। अज़म अज़ला के लिए 700 अरब की वाजिबुल अदा रकम में से सिर्फ 168 अरब रुपए दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कि बकाया जात की याद दहानी के लिए विफाक को हर हफ्ते खत लिखा जाए। NFC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी का क़याम खुशाइंद है। सब कमेटी की सरबराही सूबाई मुशीर खजाना करेंगे। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया को नाहक कैद में रखा जा रहा है। बानी की बहनों पर वाटर कैनन चलाना शर्मनाक इक़दाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी तश्कील दे दी। सियासी कमेटी में 23 अरकान शामिल, नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा कमेटी में नामजद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अजगज़ई भी कमेटी में शामिल। असद कैसर, आमिर डोगर, उमर अयूब, शिबली फराज भी कमेटी का हिस्सा हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर अली जफ़र कमेटी में जगह न बना सके। सियासी कमेटी पार्टी का आला तरीन फैसला साज फोरम होगा। तहरीक इंसाफ माली बहरान का शिकार। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान पार्लियामेंट को 50,000 रुपये महीना पार्टी फंड में जमा कराने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि PTI के तमाम MPAs, MNAs और सेनेटर्स 50,000 रुपये महीना जमा कराएंगे। अरकान पार्लियामेंट से चंदा पार्टी के अखराजात पूरा करने के लिए लिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। PDMA का तमाम मुतालिका इदारों को पेश किए इक़दामात के लिए अलर्ट जारी। KP में आज से 15 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बर्फबारी के बायस नारान, कागान, कालाम, जवोड़ी समेत बालाई इलाकों में सड़कें फिसलन का शिकार होने का इम्कान। शदीद बारिश और बर्फबारी से लैंड स्लाइडिंग का खतरा बरकरार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान दोबारा जंगबंदी कराने में कामयाब हो गए। ट्रंप का कहना है थाईलैंड और कंबोडिया के सरबराहान से बात हुई, दोनों से दोबारा जंग शुरू होने की बात हुई। दोनों ममालिक ने आज से जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। दोनों ममालिक अमन और अमरीका के साथ जारी तिजारती ताल्लुकात के लिए तैयार हैं। बरतानिया ने मुमकिना जंग के खतरे पर हंगामी तैयारियां शुरू कर दी। बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है जंग का साया यूरोप के दरवाजे पर है। जंगें सिर्फ फौजें नहीं, माशरे और सनतें भी जीतती हैं, इसलिए शहरी किरदार भी अहम होगा। यूक्रेन का रूस के इलाके करीमिया में बड़ा ड्रोन हमला। करीमिया में रूसी N-26 फौजी तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। हमले में 2 रूसी रडार सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर तबाह। यूक्रेन की वजारत दिफा ने दावा किया है कि हमले में मुतादिद रूसी फौजी हलाक और जख्मी हुए। करीमिया में रूसी फौजी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा।
روس کے S-400 فضائی دفاعی نظام میں اہم کمزوریاں آیا. خبر ایجنسی کے مطابق روسی دفاعی نظام کا سافٹ ویئر شدید کمزوریوں کا شکار ہے. S-400 کی گائیڈنس اور کنٹرول سسٹمز 2 روسی فیکٹریوں میں بنتے ہیں. S-400 یوکرین کے کروز میزائلز کی رینج میں ہے. یوکرین روس کے فضائی دفاع کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے. یوکرین کی اوڈیسا بندرگاہ میں ترکیہ کے کارگو جہاز میں آگ لگ گئی. فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف. خبر ایجنسی کے مطابق کارگو جہاز کو مبینہ طور پر روسی میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے. جہاز کا 16 رکنی عملہ محفوظ ہے. کارگو میں LPG گیس موجود تھی. چین نے دنیا کے سب سے بڑے ڈرون کا کامیاب تجربہ کر لیا. پائلٹ کے بغیر جیوتیان جہاز نے اپنی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی سے مکمل کی. 16.35 میٹر لمبائی والا یہ ڈرون 6000 کلو گرام تک وزن اٹھانے اور 12 گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ڈرون سے گائیڈڈ بم، فضا سے فضا اور اینٹی شپ میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں. ڈرون اپنے اندر 100 سے زائد چھوٹے ڈرونز لے جا سکتا ہے. برطانیہ میں فلو کی وبا خطرناک صورتحال اختیار کر گئی. ایک ہفتے کے دوران انفلوئنزا کیسز میں 55% اضافہ ریکارڈ. برطانوی اسپتالوں میں یومیہ 2500 سے زائد کیس رپورٹ ہو رہے ہیں. ڈائریکٹر برطانوی نیشنل ہیلتھ سروس نے لوگوں سے فوری ویکسین لگوانے کی اپیل کر دی. اور جھلمگزی ڈیزرٹ چیلنج جیپ ریلی کے مقابلے. آج اسٹاک کیٹیگری اور خواتین کے درمیان ریس ہوگی. ڈیزرٹ چیلنج جیپ ریس کا فائنل 14 دسمبر کو ہوگا. امریکہ میں موجود 2000 افغان تارکین کا دہشت گرد تنظیموں سے روابط کا انکشاف. امریکی انٹیلیجنس کی سربراہ تلسی گبارڈ کا کہنا ہے کہ ایسے افغان پناہ گزینوں کی شناخت اور تفتیش کے لیے وفاقی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. بائیڈن دور میں آنے والے 88,000 افغان باشندوں کی کلیئرنس ٹھیک نہیں ہوئی. یہ تمام افراد امریکہ اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ترکمانستان میں ترک ہم منصب طیب اردگان سے ملاقات. 2 طرفہ تعاون، علاقائی پیش رفت اور یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال. علاقائی رہنما ترکمانستان میں انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی فورم میں شرکت کے لیے دارالحکومت اشخاباد میں موجود. فورم کے شرکاء میں وسط ایشیائی رہنما، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے علاوہ مشرق وسطی اور پاکستان کے رہنما بھی شامل ہیں. یورپی یونین کا روس کے اثاثوں کو غیر معینہ مدت تک منجمد رکھنے کا فیصلہ. اقدام کا مقصد روسی اثاثوں کو یوکرین کی مالی اور دفاعی مدد کے لیے استعمال کرنا ہے. یورپی یونین کا کہنا ہے کہ روسی حملے یورپی سیکیورٹی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں، اس لیے یوکرین کی مدد ناگزیر ہے. ادھر ہنگری اور سلوویکیا نے سخت اعتراض کرتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار دیا. کہا کہ وہ یوکرین کے فوجی اخراجات کو پورا کرنے کی حمایت نہیں کر سکتے. جرمنی نے روس پر سائبر حملے اور انتخابی مداخلت کی کوشش کے الزامات لگا دیے. اگست 2024 میں جرمن ایئر ٹریفک کنٹرول پر سائبر حملے کے پیچھے روسی ملٹری انٹیلیجنس کا ہاتھ تھا. ترجمان جرمن وزارت خارجہ کا دعویٰ. روس پر فروری میں جرمن وفاقی انتخابات کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کا بھی الزام. روسی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. روس نے تمام الزامات کو مسترد اور مضاحکہ خیز قرار دے دیا. روس کے S-400 فضائی دفاعی نظام میں اہم کمزوریاں آیا. خبر ایجنسی کے مطابق روسی دفاعی نظام کا سافٹ ویئر شدید کمزوریوں کا شکار ہے. S-400 کے گائیڈنس اور کنٹرول سسٹمز 2 روسی فیکٹریز میں بنتے ہیں. S-400 یوکرین کے کروز میزائلوں کی رینج میں ہیں. یوکرین روس کے فضائی دفاع کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے.
ایران نے خلیج عمان میں غیر ملکی ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ٹینکر کے ذریعے 60 لاکھ لیٹر ڈیزل سمگل کیا جا رہا تھا۔ ٹینکر کی مالک کمپنی اور ملک سے متعلق تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران کو کمزور کرنسی کی وجہ سے ایندھن کی سمگلنگ کا سامنا ہے۔ سمگلرز زمینی راستوں سے ہمسائے ممالک جبکہ سمندری راستوں سے خلیجی عرب ریاستوں تک ایرانی ڈیزل پہنچاتے رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں پارلیمانی انتخابات 12 فروری کو ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر AMM ناصر الدین نے تاریخ کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ سیاسی اصلاحات پر قومی ریفرنڈم بھی اسی دن منعقد کیا جائے گا۔ سابق مفرور وزیر اعظم شیخ حسینہ کی پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گی۔ ان کے بیٹے طارق رحمان بھی الیکشن لڑیں گے۔ چین نے دنیا کے سب سے بڑے ڈرون کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ پائلٹ کے بغیر جیوتیان جہاز نے اپنی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی سے مکمل کی۔ 16.35 میٹر لمبائی والا یہ ڈرون 6000 کلو گرام تک وزن اٹھانے اور 12 گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈرون سے گائیڈڈ بم، فضا سے فضا اور اینٹی شپ میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں۔ ڈرون اپنے اندر 100 سے زائد چھوٹے ڈرونز لے جا سکتا ہے۔ لندن کے برسٹل میوزیم سے 600 قیمتی نوادرات چوری۔ 9 آبادیاتی دور کے ہندوستانی نوادرات بھی شامل تھے۔ چوری شدہ اشیاء میں ہاتھی دانت سے بنا بدھا کا مجسمہ بھی شامل۔ CCTV فوٹیج میں 4 مشتبہ افراد کو دیکھا گیا، تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ انسانی حقوق کی نوبیل انعام یافتہ کارکن نرگس محمدی کو گرفتار کر لیا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی پولیس نے مشہد میں چھاپہ مار کر نرگس محمدی کو گرفتار کیا۔ ایرانی پولیس نے تقریب میں موجود دیگر کارکنوں کو بھی حراست میں لے لیا۔ نرگس محمدی کو 2023 میں امن کا نوبیل انعام ملا تھا۔